إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير اولم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا الی الطیر، پرندوں کی طرف، فوقہم، اپنے اوپر، صافات، پروں کو پھیلائے ہوئے، ویقبضن، اور ان کو سمیٹتے ہوئے، ما یمسکہن، نہیں تھامتا ان کو، الا الرحمن، سوائے رحمان کے، انہو، بے شک وہ رحمان، یہ پڑھ لیا تھا، یہ عدنان صاحب نے پڑھایا تھا، 23 آیت نمبر، بلکہ 22 سے پڑھتے ہیں۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی، افمن، کیا وہ بندہ، یمشی، جو چلتا ہے، مکبن، سر نگوں ہو کر، سر جھکا کر یا اوندھے منہ، علی وجہہ، اپنے چہرے کے بل، یا ایک معنی اس کا یہ ہے کہ چہرہ نیچے کر کے قیامت کے دن جس طرح اللہ نے چلانا ہے، چہروں پر چلانا ہے، اہدا، کیا وہ زیادہ ہدایت پر ہے، امن یمشی سویا، یا وہ جو چل رہا ہے سیدھے راستے پر چل رہا ہے، علی صراط مستقیم، چل بھی سیدھا رہا ہے، سیدھی طرف منہ کر کے، اور سیدھے راستے پر بھی چل رہا ہے، وہ زیادہ ہدایت پر ہے، یا وہ بندہ جو سر جھکا کے، سر نگوں ہو کے چل رہا ہے۔ یہ نا اس آیت میں بڑا زبردست ایک انسان کی زندگی کا مقصد بیان کیا گیا ہے کہ انسان دنیا میں دو طرح کے انسان زندگی گزار رہے ہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ کچھ انسان ایسے ہیں جو زندگی گزار رہے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو زندگی نہیں گزار رہے بلکہ زندگی ان کو گزار رہی ہے، زندگی ان کو گزار رہی ہے۔ اس آیت میں ان دو لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کن میں شامل ہیں۔ پچھلے لیکچر میں، بلکہ اس سے بھی پچھلے، جب سورت ہم نے سٹارٹ کی تھی، اس میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کس لیے پیدا کیا، الذی خلق الموت والحیات، دوسری آیت ہے نا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے یہ موت و حیات کا نظام ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہے، وہ مقصد کیا ہے، ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ اب یہ زندگی کا امتحان ہے، لیبلوکم، ابتلا ہے، آزمائش ہے، اس آزمائش میں جو بندہ اپنے آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جا رہا ہے، احسن عملا، احسن عمل کر رہا ہے، تو وہ تو زندگی کو گزار رہا ہے، اور جو بندہ احسن عمل نہیں کر رہا وہ زندگی نہیں گزار رہا، زندگی اسے گزار رہی ہے، وہ زندگی نہیں گزار رہا، زندگی اسے گزار رہی ہے۔ اب مزید اس کی وضاحت اگر آپ سمجھیں، غور کریں تو بات سمجھ آئے گی، اور اپنے آپ پر بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی مقصد نہیں ہے اس دنیا میں رہنے کا، مقصد کوئی نہیں ہے، صرف ان کی جو جسمانی ضرورتیں ہیں نا وہ پوری کر رہے ہیں۔ ہمارا جسم دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک یہ جو اس مٹی سے بنا، گوشت اور ہڈیاں، خون، یہ مٹی سے بنا ہے نا یہ جسم، اس کی ضرورتیں بھی اسی مٹی میں اللہ نے رکھ دی ہیں، جسم مٹی سے بنا ہے اور ضرورتیں بھی مٹی سے پوری ہوتی ہیں، اور اس میں دوسری ہے روح، جو روح آئی ہے اوپر سے، آسمانوں سے، اور اس روح کی غذا بھی آسمانوں سے آئی ہے، اور وہ یہ قرآن ہے۔ اب جو انسان جسمانی ضرورتوں کو تو پورا کر رہا ہے، اپنی روحانی ضرورتوں کو پورا نہیں کر رہا، وہ انسان کیا ہے، مکبن علی وجہہ، اپنے چہرے کے بل گرا ہوا ہے، یعنی اپنی وہ حیوانی جو خواہشات ہیں، یہ خواہشات اینیملز میں بھی ہیں،
جانور میں بھی یہ خواہش ہے کہ اس نے اپنا پیٹ بھرنا ہے. جانور پیٹ بھرتے ہیں نا. جانور کے اندر خواہش ہے کہ اس نے اپنے بچوں کا دفاع بھی کرنا ہے یا اس سے پہلے اپنے بچے پیدا بھی کرنے ہیں. اس کے اندر بھی یہ خواہش ہے, اپنے پیٹ کی خواہش ہے, اپنے نفس کی خواہش ہیں. وہ جانور بھی اپنے پیٹ کی خواہش پوری کر رہا ہے, اپنے نفس کی خواہش بھی پوری کر رہا ہے. وہ خوراک تلاش بھی کرتا ہے, اچھی خوراک تلاش کرتا ہے, جتنے بھی جانور ہیں. اور اس خوراک کو تلاش کرنے میں ان کو نہیں پتہ کہ یہ ہماری ہے, یہ کھیت میرے مالک کا ہے یا کسی اور کا ہے, یہ کھانا ہے یا نہیں کھانا, اس کو نہیں پتہ. وہ چیڑ پھاڑ کر کے درندہ جو چیز اس کو اچھی لگتی ہے کھا لیتا ہے, باقی اس کو نہیں پتہ کتنے لوگوں کا کھیت میں نے برباد کر دی ہے, کتنے لوگوں کی جو ہے میں نے زندگیاں تباہ کر دی. صرف اسے یہ پتہ ہے کہ میری ضرورت تو پوری ہو رہی ہے نا, اور اگلی ضرورت ہے اس کے نفس کی, اس کی جنسی خواہش کی, وہ بھی وہ پوری کر رہا ہے. اور اس کو اپنی جنسی خواہش پوری کرنے میں کوئی پرواہ نہیں ہے, چاہے اس کی بہن ہے, اس کی ماں ہے, اس کی بیٹی ہے, کوئی اس کو پرواہ ہی نہیں. اور اس کے لیے شریعت کے قانون ہیں ہی نہیں. اس کے لیے شریعت, اس نے اپنا وہی پیٹ بھرنا ہے, اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنا ہے, اپنی نسل کو آگے چلانا ہے. وہ نسل آگے چلا رہا ہے, اس کی آگے اولاد ہوتی ہے. اپنی اولاد کی حفاظت کرتے ہیں نا جانور, ان کو دودھ بھی پلاتے ہیں, ان کو دھوپ اور چھاؤں کا خیال بھی رکھتے ہیں, اور کوئی دشمن آ جائے تو ان کی حفاظت بھی کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح کچھ انسان یہی اپنی حیوانی خواہشوں کو تو پورا کرتے ہیں. پیٹ میں اچھا کھانا ہونا چاہیے, یہ نہیں ان کو پرواہ سود کے کاروبار سے ہم لے رہے ہیں, رشوت لے رہے ہیں یا حرام کما رہے ہیں, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. پیٹ میں جا کیا رہا ہے, حلال ہے یا حرام ہے, پرواہ نہیں ہے ان کو. اپنا پیٹ بھرنا ہے بس, ان کو یہی پرواہ ہے. جس طرح ایک حیوان جانور جس طرح اپنے پیٹ بھرنے کے پیچھے, اس طرح وہ انسان بھی پیٹ بھرنے کے پیچھے. جس طرح جانور کو یہ پتہ ہے کہ میں نے اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنا ہے, نہیں پرواہ اس کو کہ کون ہے آگے, اسی طرح کچھ انسان ان کو صرف یہی ہے کہ جنسی خواہش میں نے پوری کرنی ہے, شہوت بجھانی ہے اپنی, جہاں سے مرضی ہو, جون سا طریقہ مرضی ہو, چاہے مرد مرد سے ہو, عورت عورت سے ہو, ہمارا جسم ہماری مرضی کے نعرے اسی لیے لگ رہے ہیں نا کہ ہمارا جسم ہے, جو مرضی کریں, خواہش کو پورا کرنا ہے نا, ہمارا دل کرتا ہے جہاں سے مرضی کریں. تو یہ انسان کیا ہیں, دراصل مکبن علی وجہی, اونڈے منہ گرے ہوئے ہیں, اپنی ان حیوانی جبلتوں کو پورا کرنے میں ایسے گرے ہیں کہ چہرے کے بل گرے ہوئے ہیں. کوئی ان کا نصب العین نہیں ہے, کوئی ان کا زندگی گزارنے کا مقصد نہیں ہے. ان کو نہیں پتہ کہ ہم اس دنیا میں کیا کرنے آئے تھے, کیا کر رہے ہیں. ہاں, اپنی نسل کو آگے حیوان بھی چلاتا ہے, یہ بھی بچے پیدا کرنے کے لیے شادی بھی کر لیتے ہیں, شادی بھی کر لیں گے, ان بچوں کا ان کی حفاظت بھی کریں گے, ان کو آگے کمانا بھی سکھائیں گے کہ انہوں نے بھی تو دنیا میں رہنا ہے, پیسہ کیسے کمانا ہے, مال کیسے آئے گا. یہ نہیں سکھائیں گے حلال طریقے سے کمانا ہے, بلکہ صرف یہی سکھائیں گے کہ پیسہ آنا چاہیے بس, چاہے حلال ہو, حرام ہو, رشوت کا ہو, چوری کا ہو, ڈکیٹی کا ہو, دوسروں کا مال غصب کیا ہوا ہو, کرپشن کی ہو, کوئی پرواہ نہیں ہے ان کو. ایسے انسان دراصل کیا ہیں, مکبن علی وجہہ اہدیٰ, اپنے چہرے کے بل گرے ہوئے ہیں. ان کو اپنی زندگی کا پتہ ہی نہیں کہ ہم اس دنیا میں آئے کس لیے تھے. وہ ہدایت پر کبھی نہیں ہو سکتے, اوندے منہ گر چکے ہیں. اصل اوندھا منہ گرنا یہ ہوتا ہے کہ چہرہ زمین پر رکھا ہوا ہے اس نے, آگے نا علی وجہہ, چہرے کے بل چل رہے ہیں, چہرہ زمین پہ رکھا ہوا ہے انہوں نے, کیونکہ زمین سے یہ جسم پیدا ہوا ہے نا. اس جسمانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے تو چل رہے ہیں, لیکن اپنی روحانی ضرورتوں کو پورا نہیں کر رہے. اور دوسرے انسان وہ ہیں جو یمشی سویا علی صراط مستقیم, وہ جو چلتے ہیں سیدھے, چلتے بھی سیدھے ہیں. ان کے سامنے یہاں پہلے جو لفظ ہے نا سویا, سیدھا, سیدھے سے مراد ان کی زندگی کا کوئی نصب العین ہے, ان کی زندگی کے کچھ گولز ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں, ہم نے کچھ کرنا ہے. صرف پیٹ بھرنے کے لیے ہم اس دنیا میں نہیں آئے, صرف اپنے پیٹ کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے, اپنے شہوت کو پورا کرنے کے لیے, اپنے بچے پیدا کرنے کے لیے, نسل بڑھانے کے لیے, ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا یہ دنیا کا مقصد یہ نہیں ہے ہمارا اس دنیا میں آنے کا. ان کو پتہ ہے کہ ہم اس دنیا میں کس لیے آئے ہیں. ان کا کوئی نصب العین ہے, کوئی آگے مقصد حیات ہے, اور اپنے اس مقصد حیات کے لیے وہ زندگی گزار رہے ہیں. اور وہ سب سے بڑا مقصد حیات کیا ہے کہ ہم نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. اللہ کی عبادت کے لیے ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے, وہ ہم نے کرنی ہے.
اور وہ اس مقصد کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ علی صراط مستقیم، یہی انسان دراصل سیدھے راستے پر ہیں۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اپنے مقصد کو پورا کر رہے ہیں یا صرف اپنی ان حیوانی ضرورتوں کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ذرا غور کریں اپنے آپ پر، دیکھیں، میں اپنے آپ سے پوچھوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں۔ یہی مقصد ہے اس کلاس کا، ان لیکچرز کا سارا انتظام کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیں۔ صرف آئیں، گپ شپ لگا لیں، ایک دوسرے سے ملاقات کر لیں، کھا پی لیں، اور گپ شپ لگانے کے بعد جو ہے چہل قدمی کرتے ہوئے چلے جائیں، تو پھر فائدہ نہیں ہے۔ اصل فائدہ کب ہوگا؟ کہ جب ہم سوچیں کہ ہم اس دنیا میں آئے کیوں تھے۔ یہ قرآن اصل اسی لیے ہے نا کہ ہمیں اپنا مقصد حیات بتاتا ہے کہ تمہیں اللہ نے پیدا کیوں کیا ہے۔ پیدا تو اللہ نے جانوروں کو بھی کیا ہے، لیکن جانوروں کو کس لیے پیدا کیا؟ ان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد وہی ہے جو وہ پورا کر رہے ہیں۔ ان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ انہوں نے اپنا پیٹ بھرنا ہے، اپنے آپ کو پالنا ہے، بڑا کرنا ہے، اپنی نسل کو بھی آگے جاری رکھنا ہے، کہیں ان کی نسل ختم نہ ہو جائے۔ اور وہ کیوں؟ تاکہ انسان کے فائدے میں کام آئے۔ ان جانوروں کا گوشت ہم کھاتے ہیں نا، دودھ ہم پیتے ہیں، ساری کائنات انسان کی خدمت کے لیے اللہ نے مسخر کر دی ہے۔ اور انسان بھی وہی جانوروں والے کام کر لے تو پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ یہاں پہ کہا کہ سر جھکا کر زمین کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، اپنا سر نیچے کیا ہوا ہے اس نے۔ اور دوسری جگہ پر پیچھے سورۃ الاعراف میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا، یہ ہیں تو انسان، دل تو ہم نے دیا ہے ان کو، لا یفقہون بہا، دل بنانے کا جو مقصد تھا وہ مقصد پورا نہیں کر رہے، اس دل سے سوچتے نہیں، اس دل سے غور و فکر نہیں کرتے۔ لہم اعین لا یبصرون بہا، ان کی آنکھیں ہیں لیکن آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں۔ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا، ہر انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے انسان ہیں جن کو اپنے مقصد حیات کا پتہ نہیں ہے، آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں۔ لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے کان ہیں لیکن کانوں سے سنتے نہیں ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کہ جو اصل آنکھ سے جو چیز دیکھنی تھی وہ نہیں دیکھ رہے، ظاہری چیزوں کو تو دیکھتے ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پر فرماتے ہیں سورۃ الروم میں کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ هم غافلون، یہ ایسے لوگ ہیں دنیا کی ظاہری چیزوں کا تو بڑا علم ہے، سائنس کا علم ہے، بڑے علوم و فنون، انجینئر بنے ہوئے ہیں، ڈاکٹر بنے ہیں، اور دنیا کی ظاہری چیزوں کے بارے میں اتنا علوم اور فنون میں ماہر ہو گئے کہ فضاؤں میں انہوں نے اڑنا سیکھ لیا، انہوں نے سمندروں کی گہرائیوں میں اترنا سیکھ لیا، پہاڑوں کے اندر گھس گئے، لیکن انہوں نے اس زندگی کا مقصد نہیں پہچانا۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی ظاہری زندگی سے تو واقف ہیں، وہم عن الآخرۃ هم غافلون، اس زندگی کی آنکھ جب بند ہوگی، مرنے کے بعد کیا ہوگا اس سے یہ غافل ہیں، اس زندگی کو پہچانا نہیں ہے۔ اصل دیکھنا یہ ہے، اصل آنکھوں سے دیکھنا یہ ہے کہ اس کائنات کو دیکھ کر اس کے بنانے والے کو دیکھ لیں، اس کائنات کو دیکھ کر، سورج کو دیکھ کر کتنا بڑا ہے، کتنی زیادہ حرارت ہے اس میں، اور کتنا پاورفل ہے، کتنی گرمی ہے اس میں، کتنی انرجی ہے اس میں، اس انرجی سے ہم کتنی انرجی حاصل کر رہے ہیں۔ پوری دنیا کی زندگی کا مدار ہے اس پر، انسانی زندگی کا۔ اسی طرح چاند، ستارے، سیارے، نباتات، حیوانات، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر اس کے خالق کو بھی دیکھتے، کوئی ہے نا ذات ان کو بنانے والی، ان کو چلانے والی، اس کو بھی دیکھتے۔ اصل دیکھنا یہ تھا۔ اللہ فرماتے نہیں دیکھتے تو ان کی آنکھیں ہیں، لہم اعین لا یبصرون بہا، ان کی آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں ان کانوں سے اللہ کی آیتیں قرآن کی سنتے نہیں ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام، یہ ایسے ہیں جیسے جانوروں، یہ ایسے ہیں جیسے جانور، یعنی جانوروں والی زندگی تو گزار رہے ہیں، جانوروں والی اپنی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، لیکن اپنی جو انسانیت والی زندگی تھی اس کو پورا نہیں کر رہے۔ انسان اور جانور میں فرق یہی ہے کہ جانور صرف اس اپنی حیوانی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، اپنی جسمانی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، مرنے کے بعد اس نے اٹھنا ہی نہیں، اس کا حساب و کتاب ہی نہیں، اس کی اگلی زندگی ہے ہی نہیں، اس نے اگلی زندگی کے لیے کیا کرنا ہے۔ جانور اور انسان میں فرق یہ تھا کہ انسان نے مرنے کے بعد والی زندگی کو بھی، اس کے بارے میں بھی سوچنا ہے، اس کی بھی تیاری کرنی ہے، اور اسی لیے اللہ نے ممتاز بنایا تھا، اسی لیے دماغ دیا تھا، اسی لیے دل دیا تھا، اسی لیے فہم و فراست دی تھی۔ اتنا ذہین اللہ نے انسان کو کیوں بنایا تھا؟ یہ جانور کو تو ذہن نہیں دیا نا اللہ نے،
جانوروں نے کائنات کو مسخر نہیں کیا، سورج کو بھی مسخر کر لیا انسانوں نے، چاند کو، ستاروں، ان چیزوں سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں نا ہم نے، ہواؤں کو مسخر کر کے ہواؤں میں جو ہے سفر کر رہے ہیں، سمندروں کو مسخر کر کے وہاں سفر کر کے اور اس کے اوپر بھی سفر کر رہے ہیں، سمندروں کے اندر بھی گھسے ہوئے ہیں۔ یہ ساری ذہانت اللہ نے کس لیے دی تھی کہ اس کائنات کو بھی استعمال میں لانا ہے، اور اس کائنات کے بعد ایک اور اگلا جہان آنے والا ہے، اس کی بھی تیاری کرنی ہے۔ تو جو انسان اپنے مقصد حیات کو سمجھ کر زندگی گزار رہا ہے، دراصل وہ اپنی زندگی کا مقصد پورا کر رہا ہے، ورنہ جو مقصد پورا نہیں کر رہے وہ کیا ہیں؟ اولئک کالانعام، یہ ایسے ہیں جیسے جانور ہیں۔ آگے فرمایا بل ہم اضل، جانور ہی نہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ جانور کو اللہ نے اس مقصد کے لیے نہیں بنایا، جس مقصد کے لیے بنایا ہے جانور اپنا مقصد پورا کر رہا ہے۔ انسان کو جس مقصد کے لیے بنایا انسان اپنا مقصد پورا نہیں کر رہا، تو پھر کیا ہے؟ جانور سے بھی بدتر ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم سوچیں، غور کریں، ہم کیا اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں؟ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے سب سے پہلی بات کیا ہے؟ ایمان۔ سورۃ العصر میں پڑھا تھا نا ہم نے، سب سے پہلا ایمان اللہ کی ذات پر، اللہ کی جنت پر، جہنم پر، مرنے پر، مر کر دوبارہ اٹھنے پر، اور اس ایمان کے مطابق پھر تیاری۔ جس نے ابھی مغرب کی نماز پڑھی ہے وہ تو اپنی زندگی کا مقصد پورا کر رہا ہے، جس نے نہیں پڑھی سوچے اپنے آپ سے، مجھے نہیں پتا، ایک دوسرے کو بھی نہیں پتا، نہ ہمیں دکھانے کے لیے، نہ میں نے آپ کو دکھانے کے لیے پڑھنی، نہ آپ نے ہمیں دکھانے کے لیے پڑھیں گے تو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ جس نے نہیں پڑھی اسے تو پتہ ہے نا، اپنے دل میں جھانکے اور غور کرے کہ میں نے بھی شام کو کھانا تو کھانا ہے نا، کھانا نہ ملے تو کیا ہوگا؟ 2-3 دن کھانا نہ کھائیں تو کیا ہوگا؟ جسم بیمار ہو جائے گا نا۔ پانی نہ پئیں کیا ہوگا؟ یہ جسم کی خوراک ہے نا، کھانا اسی زمین سے نکلتا ہے، ہماری خوراک، پانی بھی زمین سے نکل رہا ہے۔ اس جسم کو یہ خوراک نہ دے تو یہ جسم مر جائے گا، کمزور ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح روح کی خوراک ہے نماز، روح کی خوراک ہے قرآن، روح کی غذا ہے اللہ کا ذکر۔ وہ اگر نہیں کر رہے، ہفتہ ہو گیا نماز نہیں پڑھ رہے، تو روح مر چکی ہے، روح مردہ ہے۔ اس مردہ روح کا تو پھر پتہ تو نہیں چلتا نا انسان کو کہ میری روح زندہ ہے یا مردہ ہے۔ روح جب مر چکی ہوتی ہے اس کے کچھ آثار ہوتے ہیں، کچھ آثار ہوتے ہیں اس کے، مردہ روح کے آثار کیا ہوتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے نا اور جو بندہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اس کی مثال، ان دونوں کی مثال ایسے کمثل الحی والمیت، جس طرح زندہ اور مردہ کی مثال ہوتی ہے۔ ذکر کرنے والا زندہ ہے، نہ کرنے والا مردہ ہے، وہ مر چکا ہے، اس کی روح مر چکی ہے، مردہ روح۔ اب اس مردہ روح کو شیطان اور زیادہ پلید کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو بندہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا نا، صحیح البخاری کی حدیث ہے، فجر کی نماز جو بندہ نہ پڑھے تو شیطان آ کر اس کے کانوں میں پیشاب کرتا ہے۔ بال الشیطان فی اذنیہ، شیطان آ کر اس کے کانوں میں پیشاب کرتا ہے، پہلے آ کر سلاتا ہے، تھپکیاں دیتا ہے کہ سویا رہے، ابھی تو رات بڑی، ابھی تو اذان ہوئی ہے نا، ابھی تو دیر ہے، بعد میں پڑھ لیں گے۔ اگر نہیں پڑھتا نماز، نہیں اٹھتا، شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے، پھر وہ صبح کرتا ہے، اتنا سست اور ناکارہ ہوتا ہے کہ اس کی روح بھی ناپاک اور گندی ہوتی ہے۔ ایسی ناپاک اور گندی روح کو پھر سکون کی تلاش کہاں پہ ہوتی ہے؟ اس کو کبھی کہیں سکون نہیں ملتا۔ وہ گندی روح، پلید روح سکون کی تلاش کرے جائے گی فلموں میں، ڈراموں میں، کبھی موبائل کی سکرین پر گندی عورتوں کو دیکھے گا، کبھی گندی ویب سائٹوں پہ جائے گا، کبھی گانے سنے گا، کبھی فلمیں دیکھے گا، کبھی شراب کی محفلوں مجلسوں میں جائے گا۔ کس لیے جائے گا؟ کہ مجھے سکون مل جائے۔ کہیں شراب میں سکون ڈھونڈے گا، کبھی چرس میں، ہیروئن میں، کبھی قسم کے نشے کرنے میں، قسموں کی عورتوں کے ساتھ رابطے کرنے میں سکون تلاش کرے گا، گندے دوستوں کے ساتھ سکون نہیں ملے گا اس کو۔ دل کو کبھی سکون، جتنا آگے بڑھتا جائے گا اور زیادہ زندگی اس کی حیران کن بنتی جائے گی اور روح اور زیادہ پلید ہوتی جائے گی۔ سکون کہاں ملے گا؟ اللہ کے ذکر میں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں۔ یہ اس صورت کا اصل عنوان یہی ہے، اس صورت کا مرکزی موضوع یہی ہے۔ شروع میں بھی اسی بات پر زور دیا تھا، یہاں آخر میں بھی یہی آیت ہے کہ اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں۔ ہدایت پر وہی بندہ ہے، آنکھیں کھولے ہوئے وہی بندہ ہے، اپنی زندگی کو، اصل زندگی وہی گزار رہا ہے جو بندہ اپنے مقصد حیات کو سمجھ رہا ہے۔ جو مقصد حیات کو نہیں سمجھ رہا وہ زندگی نہیں گزار رہا، زندگی اسے گزار رہی ہے۔
زندگی اسے گزار رہی ہے نا. یعنی ایک حیوانی ضرورتیں جو فطرتی ضرورتیں اللہ نے رکھ دی ہیں وہ تو اس نے پوری کرنی ہی کرنی ہے نا. نہ کھانا کھائے تو مرتا ہے، اس کو کھانا ہی پڑتا ہے. اللہ نے رکھ جو دی ہے اس کے اندر ایک صلاحیت، ایک جو ہے اس میں ایک ابھار رکھا ہے. اس کو ضرورت ہوتی ہے، جنسی ضرورتیں ہیں، پیٹ کی ضرورتیں ہیں، جسمانی جانور بھی پوری کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہا ہے. تو اس کو فطرت دھکیل رہی ہے، فطرت دھکیل کر اس کو زندگی چلا رہی ہے آگے. وہ نہیں زندگی گزار رہا. دراصل زندگی وہ گزارتا ہے جو اس زندگی کے مقصد کو سمجھ لیتا ہے اور اپنی مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہے. اللہ تعالی ہمیں وہ تیاری کرنے کی توفیق عطا کر دیں. آگے فرمایا قل هو الذی انشأکم، کہہ دیجیے وہی ذات انشأکم. یہ زندگی جب ختم ہوگی نا تو یہاں پر اختتام نہیں ہوگا. مرنے کے بعد دوبارہ اس ذات نے تمہیں کھڑا کرنا ہے، دوبارہ اٹھانا ہے اور مقصد حیات پورا کیا ہوگا تو اگلی زندگی عیش و آرام والی ہوگی. اور اگر اس زندگی کے مقصد کو پورا نہیں کیا ہوگا، ایسے ہی سر جھکا کر اور بغیر سوچے سمجھے زندگی کو گزار دیا ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہوگا. هو الذی انشأکم، اسی نے تمہیں دوبارہ اٹھا کھڑا کرنا ہے. وجعل، اس نے تمہیں ابھی اس دنیا میں پیدا کیا. انشأکم، بنایا تم کو. وجعل لکم السمع، اور بنائے تمہارے لیے کان. والابصار، اور آنکھیں. والافئدہ، اور دل. یہ ساری چیزیں تمہیں کیوں دی ہیں؟ کہ اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کرو. لیکن زندگی کا مقصد پورا کرنے والے قلیل، بہت تھوڑے ہیں. قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے ہیں شکر ادا کرنے والے. شکر گزار اصل وہی ہے نا جو ان چیزوں کو اللہ کے فرما برداری میں استعمال کرے اور اپنے مقصد حیات کو پہچان لے. اصل مقصد حیات کیا ہے؟ کہ اللہ نے جو کان دی ہیں ان کانوں کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کریں. اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو آنکھوں کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کریں. اللہ نے دل دیا ہے تو دل کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کریں. اللہ کی فرما برداری کیا ہے؟ کہ اس دل میں سب سے زیادہ محبت ہو تو اللہ کی. اور سب سے بڑا مقصد حیات بھی اسی بندے کا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اصل ایمان والے کیا ہیں؟ اشد حبا للہ، جو اللہ کی محبت میں بہت زیادہ شدید ہوتے ہیں. سب سے زیادہ محبت اسے کن سے ہوتی ہے؟ اللہ سے. دنیا چھوٹ جائے، نیند چھوٹ جائے، ساری چیزیں قربان کر کے نماز پڑھتے ہیں. وہ تھے نا صحابہ کرام جنہیں سب سے زیادہ محبت اور پیار اللہ سے تھا. ان کو تیر لگتے تھے. ایک صحابی کو تیر لگا، تیر نکال رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ان کو نہ صحابی نہیں بلکہ تابعی ہیں، ابھی نام میرے ذہن میں نہیں ہے. تیر نکالنے کے لیے نا ڈاکٹر نے کہا، طبیب نے، کہ آپ کو نا بے ہوش کرنا پڑے گا. ہم بے ہوشی کی دوا آپ کو دیں گے تاکہ آپ کا جو ہے تیر، بلکہ ان کی ٹانگ کاٹنی تھی، پوری زخمی ہو گئی. ٹانگ کاٹنے کے لیے آپ کو بے ہوشی کی دوا دینی ہے ہم نے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایسے کرو، نماز پڑھنے دو. میں جب نماز شروع کروں، قرآن کی تلاوت شروع کروں تو میری ٹانگ کاٹ دینا. مجھے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میرے جسم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اتنے زیادہ منہمک ہوتے تھے، مگن ہوتے تھے کہ دنیا کی فکر ہی نہیں ہوتی تھی. جس طرح آج ہم گیم کھیلنے میں ہو جاتا ہے نا، ایسے ہمیں یہ چیز اگر سمجھ نہ آئے نا یہاں سے سیکھ لیں کہ آج نوجوان جب گیم کھیلنے میں بیٹھا ہے نا موبائل پر، اس کو ابا بلا رہا ہے، اماں بلا رہی ہے، استاد بلا رہے ہیں، اس کو پرواہ ہی نہیں کہ میں کہاں بیٹھا ہوں. اس سے آپ بات پوچھ لیں کوئی تو گیم کھیلنے میں اتنا منہمک ہے، اتنا مصروف ہے کہ اس کو ارد گرد کی پتہ نہیں. لائٹ چلی گئی ہے، پنکھا بند ہو گئے، گرمی میں بیٹھا ہے، پسینہ آ رہا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں کہاں ہوں میں. یہ شوق ہے نا، ہمارے شوق پتہ نہیں کن کاموں میں ہیں. اور یہ مقصد حیات یہ بن گیا ہے کہ گیم کھیلنی ہے. مقصد حیات فلم دیکھنا اور ڈرامے کی قسط کو پورا کرنا ہے کہ اتنی قسطیں ہو گئیں اور اتنی آگے میں نے اور دیکھنی ہے. مقصد حیات کہیں اور بنا دیا ہے. صلاحیت تو وہ ہے نا کہ ایک مقصد حیات کے پیچھے اتنے زیادہ منہمک ہو گئے ہیں کہ ہمیں دنیا کی پرواہ ہی نہیں ہے. گیم میں اتنا منہمک ہو گئے کہ دنیا کی پرواہ ہی نہیں، بھوک کی بھی پرواہ نہیں کہ کافی دیر ہو گئی ہے، صبح کا کھانا پڑا ہوا دوپہر ہو گئی ہے، ناشتہ ہی نہیں کیا اس نے. کیوں؟ گیم کھیلنے میں مصروف ہے نا ایسے بھی. اور اتنے زیادہ پاگل ہو جاتے ہیں پھر گیم کھیلنے میں. وہ گیم میں جو مار رہے ہوتے ہیں اپنا مشن پورا کرنے کے لیے، کئی اخباروں میں خبروں میں آتا ہے نا، آپ نے بھی سنا ہوگا. پھر اٹھا ریوالور اٹھایا، پسٹل اٹھا کے 2-4 بندوں کو اور کو بھی مار دیا. کیوں؟ ذہن میں وہ گیم سوار تھی. تو
ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اصل مقصد ہے، اصل مقصد پر اس طرح زیادہ ان پر مقصد طاری ہو جاتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، اصل مقصد اللہ کی محبت میں اتنے زیادہ شدید ہو جاتے ہیں کہ ان کو نہ پھر ماں کی محبت کی پرواہ ہوتی ہے، نہ باپ کی محبت کی پرواہ ہوتی ہے، نہ اپنے پیٹ کی پرواہ ہوتی ہے، حتیٰ کہ اپنے اللہ کی محبت میں اپنی جان تک دینا بھی، جان بھی قربان کر دیتے ہیں۔ ایک صحابی جن کی جو اپنی والدہ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، بہت زیادہ شدید محبت تھی اپنی ماں سے، مسلمان ہو گئے۔ ماں نے کہا اتنی مجھ سے محبت کرتا ہے، اس کا ایمان اسلام چھڑوانا تو ایک دن کی بات ہے، میں اس کو کہوں گی چھوڑ دے گا؟ اس نے کہا، پہلے پیار سے سمجھایا کہ چھوڑ دے گا، نہیں چھوڑنا۔ پھر ماں نے سارے حربے جب اپنا لیے تو کہا کہ میں نے ماں نے کہا اپنے بیٹے پہ ناز تھا نا، پتہ تھا کہ مجھ سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے، تو کھانا چھوڑ دیا ماں نے کہ بیٹا میں کھانا نہیں کھاؤں گی اس وقت تک جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں چھوڑتا، اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ اگر مجھ سے محبت ہے تو پھر کلمہ چھوڑ دو، ورنہ میں بیٹھی ہوں، دھوپ میں بیٹھ گئی کہ میں دھوپ میں بیٹھی ہوئی، میں نے کھانا نہیں کھانا۔ وہ صحابی دیکھا، ایک دن گزر گیا، اگلا دن آ گیا، 2 دن گزر گئے۔ اس صحابی نے کہا کہ امی جان مجھے آپ سے محبت ہے، واقعتاً محبت ہے، بہت زیادہ محبت ہے، لیکن اب میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اس کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان والے جو ہوتے ہیں نا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، انہیں سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی ہے۔ اب تجھ سے بھی زیادہ مجھے محبت ایمان سے ہے، اسلام سے ہے اور رب سے ہے، اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ تو بھوکی پیاسی بیٹھی ہے نا، تو ایک ماں ہے میری آنکھوں کے سامنے، تو بھوکی پیاسی تڑپتی تڑپتی مر جائے اور تجھ جیسی 1000 مائیں اور آ جائیں، وہ اسی طرح میرے سامنے بھوکی پیاسی مر جائیں اور مجھے یہ کہیں کہ میں اسلام چھوڑ دوں، میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا، ایمان نہیں چھوڑ سکتا۔ ماں نے جب دیکھا کہ ساری زندگی مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا اور میری ہر بات ماننے والا اتنا زیادہ اسلام سے محبت کرتا ہے، اصل اسلام ہے کیا؟ اس نے کہا پھر مجھے بھی پڑھاؤ، مجھے بھی سکھاؤ وہ کلمہ کیا ہے، مجھے بھی ایمان سکھاؤ، مجھے بھی رب کا تعارف بتاؤ۔ تو ماں بھی مسلمان ہو گئی پھر۔ تو ایمان والے جس کا اصل زندگی کا مقصد ہوتا ہے، مقصد حیات کو جو سمجھ لیتے ہیں، وہ سب سے زیادہ محبت اپنے رب سے کرتے ہیں، اور رب کے ساتھ جوڑنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے بھی انہیں محبت ہوتی ہے۔ نماز اللہ کے ساتھ ملاقات کا ذریعہ ہے نا، انہیں پھر نماز سے محبت ہوتی ہے، نماز کو وہ لیٹ نہیں کرتے، نماز نہیں چھوڑتے۔ انہیں قرآن سے محبت ہوتی ہے کہ قرآن میں اس رب کا پیغام ہے، اس رب کی باتیں ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے کیا کہا ہے، کیا کیا باتیں کی ہیں میرے رب نے میرے سے، وہ روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ آگے فرمایا قل، کہہ دیجیے، هو الذی، وہی ذات، ذرأکم، جس نے پھیلایا تم کو، فی الارض، زمین میں، وإلیہ تحشرون، اور اس نے واپس اکٹھے بھی کرنا ہے۔ اس نے زمین میں پھیلا دی ہے نا یہ ساری چیزیں، پوری دنیا میں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بھیج کر انہی سے پوری نسل انسانی کو پیدا کیا اور پوری زمین پر پھیلا دیا۔ جس نے یہ دسترخوان بچھایا ہے اس زمین کا، اس نے اس دسترخوان کو لپیٹنا بھی ہے، واپس بھی جانا ہے اس کے پاس۔ پھر جب واپس جائیں گے وہ پوچھے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کیا۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ لوگ کہتے ہیں، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کب ہے یہ وعدہ، کہ واپس لوٹنے کا وعدہ، کب اللہ نے یہ دسترخوان سمیٹنا ہے، کب قیامت آئے گی۔ جو نہیں مانتے تھے قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر سن کر، مشرکین مکہ یقین نہیں کرتے تھے، تو بار بار پوچھتے تھے، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ قیامت کے دن کا وعدہ کب ہے، اِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو۔ تو اللہ نے تو وہ وقت تو نہیں بتایا، لیکن وہ اس کے آنے کی کیفیت یہاں بتائی ہے کہ جب وہ قیامت آئے گی تو ان لوگوں کی کیفیت پھر کیا ہوگی۔ اس کیفیت سے پہلے اس کا یقین کر لو اور اس کی تیاری کر لو۔ قل، کہہ دیجیے، انما العلم عند اللہ، اس کی ڈیٹ کا علم تو اللہ کے پاس ہے کہ کب آنا ہے، اس نے اللہ کو پتہ ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، میں صرف ڈرانے والا ہوں۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، میں تمہیں اس کی ڈیٹ بتانے کے لیے نہیں آیا، اس کا وقت بتانے کے لیے میں نہیں آیا کہ کب آئے گی، کیسے آئے گی، یہ بتانے کے لیے میں یہ بتانے آیا ہوں کہ اس سے ڈر جاؤ۔ وہ اتنی شدید ہوگی کہ پھر جب وہ قیامت کا دن آ جائے گا، پھر تمہیں ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا، پھر کوئی کسی کا ساتھ بھی نہیں دے گا، سب ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگ جائیں گے۔ ایک دوسرے کے لیے جان قربان کر دینے کے دعوے کرنے والے اس دن ایک دوسرے سے جان چرا کے بھاگیں گے۔ اور پھر فلما راؤ، فرمایا جب دیکھ لیں گے نا اس دن کو، اس قیامت کو جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، زلفتن، سامنے، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو سامنے دکھائیں گے، وجیء یومئذ بجہنم، جس دن جہنم کو لا کر ان کے سامنے رکھ دیں گے، زلفتن، سامنے، جہنم سامنے ہوگی، سیت وجوہ الذین، سیت، سیاہ ہو جائیں گے
وجوہ الذین، چہرے ان لوگوں کے کفروا جنہوں نے کفر کیا. پھر اس قیامت کو دیکھ کر، اس جہنم کو دیکھ کر ان کافروں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے. کفروا جنہوں نے کفر کیا. وقیل، پھر انہیں کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تدعون، یہ وہ وعدہ ہے جسے تم مانگا کرتے تھے. یہ ہے نا وہ جہنم، یہ وہ آخرت ہے جسے تم کہتے تھے کہ جھوٹ ہے، جسے تم مذاق کہتے تھے، جس کا تمسخر کرتے تھے، جس کے بارے میں کہتے تھے کہ ان مولویوں نے ہمیں جہنم، آخرت، قبر، قیامت کر کر کے ہمارے خون خشک کیے ہوئے ہیں. مریں گے تو دیکھا جائے گا. انہیں کہا جائے گا دیکھو اب یہ ہے ھذا الذی کنتم بہ تدعون، جس کے بارے میں تم کہتے تھے مریں گے تو دیکھا جائے گا نا، دیکھو اب یہ ہے وہ جسے تم مانگتے تھے، جس کا مذاق اڑاتے تھے، جسے تم جو ہے ایک افسانہ کہتے تھے، کس سے کہانیاں سمجھا کرتے تھے. آگے فرمایا قل ارائیتم، قل آپ کہیں ارائیتم. یہ نا دو لفظ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے رائیتم، را پہلے ہو اور حمزہ بعد میں ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، اور اگر حمزہ پہلے اور را بعد میں ارائیتم اس کا معنی ہوتا ہے خبر دینا. ان سے کہیں ارائیتم، خبر دو، تم بتاؤ، تم بتاؤ مجھے، ان اہلکنی اللہ، اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے، ومن معی، اور جو میرے ساتھی ہیں ان کو ہلاک کر دے. اصل میں نا اس کا مفہوم یہ ہے کہ مشرکین مکہ اس وقت اور منافق لوگ اس انتظار میں ہوتے تھے کہ مسلمانوں پر کوئی تکلیف آئے، کسی مصیبت میں وہ پھنسیں تو ہم دیکھ کر خوش ہوں گے. وہ اس انتظار میں رہتے کہ کوئی دوسرا بڑا دشمن آ کر ان پر حملہ کرے اور ان کو تکلیف آئے اور ہم خوش ہوں، اس انتظار میں ہوتے. اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم ہمارے بارے میں فکر مند نہ ہو، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہلاک کر دے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کسی جنگ میں ہم ہار جائیں، اور ومن معی، اور میرے ساتھیوں کو بھی، فمن یجیر الکافرین، تم اپنا سوچو نا انکار کرنے والوں، تمہیں کون پناہ دے گا من عذاب علیم، اس دردناک دن سے. تم تو انکار کرنے والے ہو اور انکار کرنے والوں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. قل، ان سے کہہ دو، هو الرحمن، وہ رحمان ہے، آمنا بہ، ہم اس رب پر ایمان لائے، وعلیہ توکلنا، اسی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، اسی پر توکل کرتے ہیں. تم تو سوچ رہے ہو نا کہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ تعلقات نہیں بنائے، ان کے کافروں کے ساتھ دوستیاں نہیں ہیں، یارانے نہیں ہیں، ہمارا فلاں سے بھی. منافق یہی کرتے تھے نا، یہودیوں سے بھی تعلقات ہیں، مشرکین مکہ سے بھی ہیں، عیسائیوں سے بھی ہیں، سب کے ساتھ یارانہ ہے اور تعلقات ہیں اور منافقانہ چالیں چل رہے ہیں. اور مسلمانوں کے بارے میں یہ سوچ رہے تھے نہ ان کے پاس اسلحہ ہے، نہ ان کے کسی بڑی طاقت کے ساتھ کوئی تعلقات ہیں، تو بڑی طاقتیں جب آئیں گی تو یہ تمہارے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب دیا، ان سے کہو هو الرحمن، اس رحمان پر ہم ایمان بھی لائیں اور ہمارا توکل اور اعتماد اور بھروسہ اسی کی ذات پر ہے. ہم نے کسی دنیا کی طاقت کا سہارا نہیں لینا. تم سہارے لے لو تم سہارے، لیکن یہ یاد رکھو جب رب کا عذاب آئے گا تو یہ دنیا کے سہارے تمہیں بچا نہیں سکیں گے. ہمارا دنیا کا کوئی سہارا نہیں ہے، تو سب سے بڑا سہارا اللہ ہے. علیہ توکلنا، اس رب پر ہم نے بھروسہ کی ہے، اسی پر ہمارا توکل ہے. فستعلمون، ان قریب تمہیں بھی پتہ چل جائے گا کہ کن کے سہارے کام آتے ہیں اور کن کے سہارے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. جس کا سہارا رب ہو، جس کا توکل اپنے رب پر ہو، وہی کامیاب ہونے والے ہیں. اور دنیا نے دیکھا، تاریخ گواہ ہے کہ جن منافقین نے، جن مشرکین نے دنیا کے سہارے بنائے تھے اور دنیا کی طاقتوں کا سہارا لیا تھا، وہ ہار گئے. 313 سے بھی ہار گئے. بغیر اسلحے اور بغیر ساز و سامان کے جو آئے تھے، جن کو لڑنا بھی نہیں آتا تھا، اور جو 1000 کا لشکر لے کر پوری جنگی ٹریننگیں حاصل کر کے اور قوتیں، طاقتیں، اسلحہ سے لیس ہو کر آئے تھے، ان سے جیت گئے. علیہ توکلنا، انہوں نے اپنے رب پر بھروسہ کیا تھا. فستعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چلے گا، من هو فی ضلال مبین، کون ہے واضح گمراہی میں. قل، ان سے کہہ دیں، ارائیتم، تم یہ بھی بتاؤ، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر اللہ تمہارا پانی گہرا کر دے. زمین کے اندر پانی ہے نا، اور نمی ہے جس سے زمین نباتات اگاتی ہے، تمہارا رزق اس زمین سے نکلتا ہے. یہ پانی اگر گہرا ہو جائے، زمین اگانے کے لائق ہی نہ رہے، آسمان سے بارش ہی نہ برسے، یہ زمین سے جو تم پانی نکالتے ہو مشینوں کے ذریعے، وہ گہرا ہو جائے، نکال ہی نہ سکو، تو کیسے زندگی گزارو گے. فمن یأتیکم بماء معین، کون سی ایسی طاقت ہے، کون سی ایسی ذات ہے جو پھر تمہیں پانی پلا سکے اور تمہیں اس زمین پر تمہاری زندگی کے لیے کچھ مہیا کر سکے. اور واقعتاً اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. تو اسی کے بن جائیں، اللہ کے ساتھ جڑ جائیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنا مقصد حیات سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیں. یہ صورت ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے، تو خوش نصیب ہیں وہ بھائی جنہوں نے یہ زبانی یاد بھی کر لی ہے. کتنے بھائیوں نے یاد کی ہے؟
ماشاء اللہ. اور پڑھنا کنہوں نے سٹارٹ کیا ہے؟ جو دیکھ کے رات کو پڑھ کے سوتے ہیں بہت تھوڑے ہیں. اب دوبارہ تو یہ صورت نہیں آئے گی نا، دوبارہ نہیں کہیں گے آپ کو کہ کون صورت ملک پڑھ کے سوتا ہے کون نہیں پڑھ کے سوتا، تو پڑھا کریں، ٹھیک ہے نا، تاکہ ہم قبر کے عذاب سے بچ جائیں. بہت آسان عمل ہے، لیکن جب مریں گے نا، جو مر چکے ہیں آپ قبر میں ہیں، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ، تو کوشش کریں اس کو زبانی یاد بھی کریں اور رات کو سونے سے پہلے اس صورت کو پڑھ کے سویا کریں. اگلی صورت انشاءاللہ آیت الکرسی، انشاءاللہ آیت الکرسی، اس پر انشاءاللہ اگلا لیکچر ہوگا، اور اس کے بعد پھر بتائیں گے آپ کو کہ اگلی صورت کون سی ہم نے شروع کرنی ہے. تو آپ خود بھی آئیں، اپنے دوست احباب کو بھی دعوت دیا کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.